اور ایک چیز میں یہ کچھ کہہ رہا تھا جو میرے ذہن سے ابھی نکل گئی ہے. ہاں، کسی نے ابھی پوچھا تھا کہ بھائی ایڈم کو بلاؤ. تو بھائی ایک اپڈیٹ یہ دے دوں کہ وہ جو ہماری اسٹریم تھی سنجے جی کے وہاں پہ جے پور ڈائلاگ میں، جس میں میں، سچوالا جی اور ایڈم موجود تھے، اس کے بعد سے میرا ایڈم سے کانٹیکٹ نہیں ہو پا رہا ہے. میں نے کافی میسیجز اس کو کیے لیکن اس کی طرف سے کوئی ریپلائی نہیں آیا ہے. اب مجھے پتا نہیں کیوں نہیں کر رہا ہے، وہ کیا پرابلم ہے. میرے کو ایسا لگ رہا ہے کہ شاید کوئی بات اس کو بری لگی ہو. آئی ڈونٹ نو کیا چل نہیں رہا ہے. بھائی، بری لگنے والی بات ہونی بھی نہیں چاہیے. دیکھیں، ہم سب ایک جسم ہیں، آپ سمجھ رہے نا. بالکل جسم کا کوئی حصہ ایسا نہیں کہلاتا جو بھائی جو ہے یہ ایک جسم کا کوئی حصہ جسم سے الگ ہے. نہیں، ہم سب ایک ہیں، ہم سب یکجٹ ہیں. دیکھیں، یہ کبھی بھی ہم کو میں نہیں کہنا ہے، کبھی بھی ہم کو ہمیشہ ہم کہنا ہے. اور ہم بالکل ہوں گے کامیاب ایک دن، ہم بالکل ہوں گے کامیاب. یہ جیسے ہی ہم سے میں بنا تو یہ ناکامی کی علامت ہے، یاد رکھیں. بالکل سچوالا جی، بالکل. وہی بہت میرا ہمیشہ کہنا ہے ہم کہ جو کہنا ہے، ہم کو انانیت ہم کہنا. جی ہاں، جی واحد ہاں، کا سیگا ایگزیکٹلی میرے ہمیشہ بھائی. آپ کو پستی کی طرف جی، لے جاتا ہے. جب بھی سیگا ایگزیکٹلی. استعمال ہو تو جمع کا سیگا استعمال ہو، جس میں ہاں، جمع بالکل. متکلم کا سیگا استعمال ہو تو زیادہ. واحد متکلم میں ہمیشہ انسان انانیت کی طرف بھاگتا ہے. سچوالا جی، میں کہنا بہت چاہتا خوب ہوں میرے کہ پیارے بھائی، بہت جی اچھا لگتا ہے آپ سے بات کر کے. جو ہے مجھے تو بڑی خوشی ہوتی ہے. اب یہاں جتنے شکراً. بھائی ہیں، جتنی جو ہے یہ شاید ہماری ایک بہن بھی ہیں، تو ان سب کو میری طرف سے جو ہے آشیرواد کہہ لیں یا پھر دعا کہہ لیں. یہ جو ہے ان سب پر یعنی دیکھیں، یہ سارے میرے چھوٹے بھائی ہیں، یا جو ہے میرے ان میں کچھ تو شاید بہت سے ایکس مسلم ایسے ہیں جن کو میں اپنا بیٹا کہہ سکتا ہوں، اور بڑے گرو کے ساتھ میں اپنے بیٹے کہہ سکتا ہوں. سچوالا تو جی، میں میرا حاضر ہوں. جی میں جو ہے میں تو آپ لوگوں کو دیکھ کر، آپ لوگوں کو سن کر، کبھی کبھی تو میں بتاؤں کہ جو ہے میں تنہائی میں میری آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں. مجھے لگتا ہے کہ ایک زمانہ تھا جس وقت میں خواب دیکھتا تھا کہ بھئی ایسا ہوگا، تو وہ میرا خواب شرمندہ تعبیر ہوتا ہوا میں اپنی آنکھوں سے خود دیکھ رہا ہوں. اور میں سمجھتا ہوں، اب بتائیے کہ مجھے میری خوشیوں کی کوئی انتہا نہیں ہوتی. آپ لوگ جب ترقی کے زینے طے کرتے ہیں، اور جو ہے اتنی مقبولیت، اتنی جو ہے لوگ اتنی لگن سے، اتنی بے چینی سے آپ لوگوں کو سنتے ہیں، تو میں تو باغ ہو جاتا ہوں بھائی، باغ ہو جاتا ہوں. میری خوشی کی کوئی انتہا نہیں ہوتی. تو بس شکریہ آپ لوگ ہمیشہ سچوالا خوش جی. رہیں. سبھی لوگ جتنے بھی آج جو ہے یہاں پر میرے سبھی بھائی ہیں، میرے جو ہے امت ہیں، اور جو ہے ساجد امام ہیں، اور جو ہے یہ ہمارے دینی بھائی ہیں، اور یہ ہماری بہن ہیں، بیٹی ہیں. اب یہ بیٹی کہوں یا بہن کہوں، جو بھی ہے جی بہرحال. بیٹی اور کا ہے، بیٹی کا ہے سر، سچوالا بیٹی کی کا بیٹی ہے. آپ کی. جی میری بیٹی. دیکھیں، میں جب بیٹی کہتا ہوں نا، میری بیٹیا، تو میں بتا نہیں سکتا، میں فوری جو ہے میری آنکھ میں آنسو آ جاتے ہیں. میں اپنی بیٹی کو اتنا مس کرتا ہوں، میں بتا نہیں سکتا میں. سچوالا جی، انجل ایک جی دفعہ، بالکل آپ کی بیٹی کی عمر کی ہے. جی ہاں میری بیٹی. بہت اچھا لگتا ہے آپ سب لوگوں کو. میں کبھی موقع ملتا ہے تو میں سنتا ہوں، اور میں اس کیفیت میں مبتلا ہو جاتا ہوں کہ بھئی یہ کیا ہو رہا ہے، میں اپنی آنکھوں سے کیا دیکھ رہا ہوں. میں بتا نہیں سکتا، میری خوشیوں کی انتہا نہیں ہوتی. اب آدم ہے، میرا چھوٹا بھائی ہے، اور جو ہے شاید میں اس کو اپنا بیٹا بھی کہہ لوں، ہے نا. اب میں نہیں جانتا ایگزیکٹ ان کی عمر کیا ہے، لیکن میں چاہوں تو چھوٹا بھائی کہوں یا بیٹا کہوں، ایک ہی بات ہے. یہ رشتے ایسے ہیں، اتنے مقدس رشتے ہیں کہ یہ اٹوٹ رشتے ہوتے ہیں انسانوں کے. اب آپ دیکھیں کہ یہ جو آئیڈیالوجی ہے، اس آئیڈیالوجی کے رہتے یہ مقدس ترین رشتے، جس کو صلبی رشتے کہا جاتا ہے، جن کو جو ہے حقیقی سگے رشتے کہا جاتا ہے، ان رشتوں کو کاٹ دینے والی آئیڈیالوجی ہے. ایک دفعہ ہوا ہے کہ میں کسی صاحب سے بات کر رہا تھا، میں بے خود ہو گیا. میں نے جو ہے مسلمان جس شخص کو اپنا نبی سمجھتے ہیں، ان کے لیے میں ایسے الفاظ استعمال کرنے لگ گیا. تو بعد میں کسی نے مجھے ٹوکا اور کہنے لگے، سچوالا جی آپ بہت زیادہ جو ہے بول دیے ہیں. تو میں کہا ہاں بھائی، میں کچھ زیادہ بول دیا ضرور، مجھے نہیں بولنا چاہیے. مگر میں کہتا ہوں کہ جس وقت میں اپنی بیٹی کو یاد کرتا ہوں، تو میں مسلمان جس شخص کو اپنا نبی سمجھتے ہیں، اس پر میں انگار بن جاتا ہوں.
जिस वक्त मैं अपने बेटे को याद करता हूं, जिस वक्त मैं अपने वालिदैन को याद करता हूं, अपनी बहनों को, अपने भाइयों को, अपने रिश्तेदारों को, अपने दोस्त अहबाब को याद करता हूं, तो मैं अंगार बन जाता हूं, शोला जव्वाला इस शख्स के ऊपर जिसको मुसलमान अपना नबी समझते हैं। महज इस शख्स की वजह से, इस शख्स की वजह से। तो जो कहते हैं ना कि ये सब तुम्हारा करम है आका, ये सब तुम्हारा करम है आका, कि आग अब तक लगी हुई है, आग अब तक लगी हुई है। पूरी दुनिया में आग लगाने के लिए आया था यह शख्स, पूरी दुनिया को जला डालने के लिए, और उसने आग लगाई और अभी तक आग लगी हुई है। ये सब रहमतुल आलमीन। तुम्हारा करम है आका, के आगे अब तक लगी हुई है, ये सब तुम्हारा करम है आका, के आगे अब तक लगी हुई है, कोई सलीका है आरज़ू का। जी सचवाला जी, गुफ्तगू चली रही है, तो इसी तर्ज पर अगर हम लोगों ने नई अजान सुनाई तो बड़ी खुशी होगी। अगर आप जो सूरह कबूतर सुना रहे थे तो लुत्फ आ जाएगा। सूरह कबूतर। जी अच्छा भाई, अजीब है सूरत कबूतर भी। कबूतर भी कितना प्यारा होता है यार, है ना? बिल्कुल बिल्कुल, हमारे पास भी ये है, कबूतर आते रहते हैं वैसे सचवाला जी। जी जी जी, यकीनन जो है सूरत अल कबूतर है। कसम है कबूतर की, कसम है कबूतर की, खूबसूरत और खूब सीरत कबूतर की, अमन शांति के अलमबरदार कबूतर की। ऐ लोगो, कबूतर का प्यारा दीन अपना लो, कि सारे कबूतर आपस में मिलजुल कर रहते हैं, इनका कोई दो कौमी नजरिया भी नहीं, और न ये अपने कबूतरों के दरमियान काफिर और मोमिन के नाम पर दरारें डालते हैं। ऐ लोगो, कबूतरों के आला अखलाक अपना लो, ये अपनी तनकीद किए जाने पर किसी का सर तन से जुदा नहीं करते। कोई कबूतर ऐसी बोंगी नहीं मारता कि मैं दीगर तमाम कबूतरों के लिए रोल मॉडल हूं। याद रखो कि कोई कबूतर न तो किसी को लौंडी बनाता है, न ही माले गनीमत बटोरता है, और यह भी याद रखो कि कोई 54 साला कबूतर किसी 9 साला नन्ही कबूतरी पर कभी नहीं चढ़ता। ऐ अक्लमंदो, तुम्हारे लिए कबूतर की जिंदगानी में बड़ी बड़ी निशानियां हैं। माशा अभी गलती से कहीं वो वाला मत लगा देना है, अपना अमित हिंदुस्तानी बाबू वाला। कबूतर जा नहीं, कबूतर जा वाला नहीं।